قول خالد چلو میں تو دلیری واسطے خالد بن ولید کی قبر تے میں حاضر ہویا نا ملک شام، اے سجا موڈا لا کے میں 2 سنت 3 وتر پڑھے، آخر تے پھر میں کیا جناب بیٹھے بڑے تسی شہنشاہ ہو، خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے نہیں آیا۔ یہ تاریخ وچ انوکھا واقعہ ہے کہ دفاع واسطے بندہ تھوڑی دیر پیچھے ہو جاتا، خالد بن ولید دا اٹھے ہویا قدم پیچھے نہیں آیا۔ تے میں موڈے نال میں کہا جناب بیٹھے بڑے شہنشاہ ہو تے شہنشاہاں دے مال وچ کمینے دا حصہ ہوندا، میں لاہور میں کہا پاکستان جو کمینہ بندہ آیا کوئی سانو بھی دلیری دے، ہر ویل ٹنگا کم دیاں ہی راندیاں بس ہو گیا، دعا مانگ گیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اپنے اندر دلیری پیدا کرو، موت ایک دن آنی لیکن چج دی آنی چاہیے، یہ نہیں قبر میں شرمندگی ہونے، قبر فرشتے پوچھان تے انہاں دے پوچھن تو پہلے انہاں کہا انہاں دے بارے پوچھتے ہو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ این اتنی تو بندہ کاٹ کے جائے نا کوئی کام، فرشتے جب پوچھن لگن تے میرے آقا خود فرما دیں جانے دو یہ اپنا ہی ہے، کیوں جانے دو یہ اپنا ہی ہے۔ اور حافظ محمد افضل فقیر نارنگ منڈی والے انہوں نے میں زندگی جو ملیا انہوں نے قبر تے انہوں نے اپنا شعر لکھیا، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔ اتنی محبت کر کے ضرور جاؤ جب روح نکلے حضور فرمان میرا غلام آ رہا، یہ نہ ہوئے کہ ختم نبوت ڈاکو نال کھڑے رہو، اجے تانوں مسئلہ سمجھ نہیں آیا نا نا بالکل انہاں دی نام ہی نہیں لینا، بس بھائی بس اب ووٹ ختم نبوت کے لیے ہے۔ کی نام اندی ترے تواڈے حضرات دے مفتی خلیل الرحمان صاحب واسطے جی، قاری محمد اطہر طاہر صاحب، قاری فلک شیر صاحب، ہاں انہوں نے کہا بھائی ووٹ انہاں تیناں لوگوں واسطے، ووٹ حضور دی عزت تے ناموس واسطے۔ لو آخری حدیث پاک سنو تو میری گل مک گئی، میں تھکیا کوئی نہیں، تھک تسی جانا ہے مڑ کے، اللہ تانوں نہ تھکاوے، اوئے بس بس میں سمجھ گیا تسی تواڈے چہرے دس رہے۔ میں کراچی تقریر کی تھی نا کراچی، اتنے نوجوان کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولوی صاحب تسی لاہور تے روزانہ کہندے ہو گھوڑے سمندر وچ پانے، اے میں تانوں روکیا ہویا ورنہ کسی دا سینہ پھٹ سکتا، داتا صاحب جی میں 10 منٹ اور نعرے لاندا تو کئی بندے شہید ہو جانے سے، کیا یاد ہے؟ اور ہو سکتا میں بھی زمین تے چلا جانا سی، وہ میں نپ لیا انہوں نے، گل وچ ہو رنجے ہاں کئی بے ہوش بھی ہو گئے سن، اے بندہ تو اللہ اکبر نہ نعرہ وچوں لگے لو شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرہ شیخوں سے جرت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازی، کیوں جی دو ہاتھاں تلواراں سن میدان عہد وچ، دو ہاتھاں نال بندہ کوئی نہیں لڑ سکتا، دو پاسے دھیان ہوئے کچھ مڑے تلوار ہے دوسرا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازی، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا نے فرمایا امیر حمزہ آخری باری کی کہہ رہے سن؟ انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے سن انا اسد اللہ و اسد رسولی، میں اللہ دا بھی شیر ہاں تے محمد عربی دا بھی شیر ہاں، کیوں جی ہاں حضور دے شیر پڑھ، اس واسطے اپنے آپ دے اندر دلیری پیدا کرو، وہ دلیری تے پھر خالد بن ولید کو میں بھی دعا منگنا تواڈے واسطے بھی خالد بن ولید تانوں بھی دے دیں، لیکن خالد بن ولید دے مزار اتنے بھی امریکہ بمیزائل مار چکیا، اور دوسرے دن میں اخبار ویکھیا پورے مسلم امہ میں جو ایک حکمران نے بھی مذمت نہیں سی کی، کفر ستے ہویا نہیں، خالد بن ولید جڑے انہاں دے چھکے چھڑائے نا انہاں 1400 سال تو بعد وہ زخم اج انہاں دے ملے کوئی نہیں، تسی تے میں بھول گیا تلوار تلوار نے من سے اسلام پھیلا، من سے اسلام پھیلا، خود حضور دی تلوار دی نفی کر کے بیٹھ گئے۔ بھائی میرے کو تلوار نہیں نہ چکی جاندی، خالد بن ولید دے مزار تے جڑی تلوار پئی سی میں اس ویلے تے چلدا سی، میرے کو دو ہتھاں نال نہیں سی چکی گئی، تے خالد بن ولید این چلاندے سن کہنے میرے اپنے پاس میں کمی آئی نہ، مینوں کس نے حق دیتا کہ میں خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کر دوں؟ مینوں کس نے حق دیتا کہ حضور دی تلواراں دی میں نفی کر دوں؟ مینوں کس نے حق دیتا کہ ابو دجانہ نوں حضور نے تلوار دیتی تے میں اس تلوار دی نفی کر دوں؟ بزدل تے میں واں، اپنی بزدلی میں اسلام تے پا دیتی، تو نہیں بدل جا سکتا نا تے تو نہ جا، لیکن جڑے گئے انہاں کیا حضور حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا کے رکھ دے، کیوں جی
بزدل اپنی بزدلی تسی اسلام تے پاندے ہو نہیں تو لڑنا بدر تو نہ جا تیرے کو تلوار نہیں چکی جاندی تو نہ کر تو سلاطین اسلام دی گل نہ کر سکدا تو جناب مینا توتے دیا کہانیاں پڑھاؤ بچیاں نو اور غازی سلیم ہے نا جنہیں ماریا مرزائی اتھے شرک پورے تھانے جا کے ماریا پولیس دی وردی جا کے ماریا پورا تھانہ نس گیا انہیں آپ کو کیوں میرے گرفتار کرو تے بعد اتنے شیخو پورے دے ڈی پی او نے بلایا ہوتے والد میاں اسلم کہنے لگا تم اپنے پتر نو علم الدین دیا کہانیاں پڑھانا رہا تے میاں اسلم بھی شیران دے پیو شیر ہی ہوندے نا میاں اسلم کہنے لگا تے تم اپنے پتر نو گندی منڈی دی ہیرا منڈی دی کہانیاں پڑھانا رہا کہنے لگا پوری پولیس بیٹھ سی اٹھ کے نس پہ انہیں کہا میں مسلمان سی تے علم الدین دیا ہی کہانیاں پڑھانیاں سننا اور کتیاں پڑھانیاں سننا جڑے انجو ہوندے جواب دے کوئی اور ہوتا نہیں میں تو کدی نہیں سی پڑھائیاں نہیں میرے پتر ایویں جذباتی ہو گیا انہیں کہا میرے پتر نے جو کیتا ٹھیک کیتا میرا کی کرنا ہے تو کر لو اے جواب نہیں میں تو جی مولانا صاحب نال نہیں سی کھڑیا راتی میں جلسے جو ویسی گئے سی سویرے کو نہیں میں تو سنن گئے سی میں تو باہروں میں خفیہ دیکھ رہے تھے اور میں تو کوئی نہیں سی اور جو کی کرنا ہے وہ ایتھے بھی خسرت دنیا والآخرہ اشر وچ بھی خسرت دنیا والآخرہ ہی بن ہاں جتے میں گیا سی میں گیا سی کیوں جی گل میں گیا سی گل ختم کیوں جی میں نے ایک بندہ کہنے لگا ان 8 شہیداں دا کون قیامت نو جواب دے گا جو 8 بندے شہید ہو گئے میں کہا 1953 10,000 شہید ہوئے ختم نبوت دی خاطر سید ابو الحسنات قادری کولو جدو پوچھا گیا بابے کولو سید ابو الورقات دے بھائی کولو اعلی حضرت بریلوی دے شاگرد کولو پوچھا گیا انہیں کہا 10,000 بندے دے خون دا حساب قیامت نو کون دے گا ابو الحسنات قادری کہنے لگے میں دیاں گا 10,000 دا تا بابا دے گا نا تے 8 دا انشاءاللہ میں دیاں گا قیامت نو حساب پاکستان میں جتنے لوگ مرے بھوکا نہ پیاسے نہ دوائیاں نہ ملن نہ جو حکمران حساب دے دیں گے ایسی 8 شہیدوں نے شہداء کو حساب دے دیں کیوں جی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار گل سمجھ آئی کان بند کر دو جیڑا بندہ ہوتا ہے نا منافق وہ کدی بھی راضی نہیں ہوتا صدیق ہے جبریل سندہی عقل بھی دی شکل چاہے حضور انہاں دی گھوڑی ہوتے ہاتھ رکھیا تے جبریل کہے حضور اپنے غلاماں نو حکم دیو تے بنو قریظہ دی طرف پھر چلن تے میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتم ایامن فرمایا جبریل ان میرے غلاماں نو کچھ دن مہلت دیو اجے تے نہ سامان بھی نہیں اتاریا لگ بھی سدھے نہیں کیتے خندق دے انہاں کہا نہیں جی اللہ دا حکم ہے اے چلن حضور نے حضرت بلال نو کیا اذان دیو سارے صحابہ آ گئے فرمایا چلو بھائی بنو قریظہ دی طرف کسی ایک نے بھی نہیں کیا حضور میرے ڈھڈ وچ درد ہے ایتھے جناب ناموس رسالت دی گل ہوے تو کوئی کہدا میرے ڈھڈ وچ درد سی کوئی کہدا میری جنانی بیمار سی کوئی کہدا میرے جناب پتر دی گل سی میں کہ چلیا صحابہ دے پتر کوئی نہ انہاں دی دکاناں کوئی نہیں سن انہاں دے کاروبار کوئی نہیں سن ساڈے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے تے صحابہ اسی ویلے چل پے پیچھے کسے مڑ کے بھی نہیں ویکھیا کہ جناب حضور ہو سکتا ہو جبریل کوئی اور حکم لے کے آ جان حافظ نے لکھا جدو صحابہ چلے نا بس صرف چلنا کم ہوندا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہن چل پے نا لنوداد عنا ہا حضور بس یہ چلنا انہاں دا کم سی انہاں دے جان تو پہلے بنو قریظہ دے قلعے اسی ہلا کے رکھ دے سمجھ آئی اسی فیض آباد گئے تے قلعے ہلے کے لیے کیوں شاہ جی جی اسی مشورے کر دینا تو سارے نے کہنا سی پہلے خیمے دی تیاری کرو پھر روٹی دی تیاری کرو پھر فلان تیاری کرو تو سارے سال بھی کسی نہیں سی جانا اسی 3 بوریاں چھولے دیاں رکھ کے چل پہ میں نے کہنے سارے کہنے لگے اینج کنج ہوئے گا اتھے اینج ہو جانا ہے میں کہا چلے ہو جنہوں واسطے جا رہے ہیں وہ جانا تو کم جانے پھر اتھے خیمے نہیں آئے شاہ جی اتھے روٹیاں نہیں آئیاں اتھے تو باہروں لوگ جرابہ لے کے آ گئے باہروں مدینہ پاک دیاں کھجوراں تے آب زمزم نہ میرا خیمہ بھرا گیا ہاں جی یہ جو آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلاؤ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا
واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. وہ جج کہنے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا؟ پورے پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا. دیکھا پھر میری روٹی کتنے تک چلی گئی. وہ تو جناب باقاعدہ باس ہوئی کہ یہ شخص روٹی کہاں سے کھاتا ہے، اس کی آمدنی اور خرچ کہاں سے آتا ہے. میں کہا تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگے دے محمد. میری روٹی کا مسئلہ پورے پاکستان ہے. مولوی خادم روٹی کا شاہ جی میں کہاں سے کھاتا ہوں. لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی. کیوں جی اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ کہیں گے فقیر تو اس قابل نہیں تھا، اتنی جنت مل گئی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتنا عجب بلندی ہے جنت پہ کس لیے، دیکھا نہیں کہ یہ بھیک کس اونچے در کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے بوتھے نو نہیں ملے، تینوں پتہ ہونے چاہیے بھیک آئی کدھروں ہے. بس اتنا حضور نال پیار کرنا ہے تے انے واہ پیار کرنا ہے. کیوں جی میرے جا ایک مولوی دو لفظ پڑھن تو بعد میں ہن تے میرے نالے حادثہ ہویا نا، جدوں میں ٹھیک سی میں اس ویلے بھی یہ گل کردا ہوندا سی کہ میں بھاٹی چوک وچ کھڑا ہو جاواں نا لاہور تے مینوں مزدوری تے کوئی نہ لے جائے. اسلام اوے جنے سانو ممبر اُتے بٹھایا. ہاں جی میں سچی تہاڈے نال گل کر رہا. پھر علماء دسو اور تسی کی چاہندے ہو؟ تہاڈے پیراں وچ ساری دنیا جمعے والے دن بیٹھی ہوندی، تسی اور کی چاہندے ہو؟ تساں کتھے بیٹھا ہے؟ کیوں جی وہ خدا دا خوف کرو، ہم دین دا کم اینج کر کے کرو، اینج کر. اسلام کسی دا ادھار نہیں رکھتا، جو انہیں رکھنا ہوتا تو صحابہ دا ضرور رکھ دینا. صحابہ جو دیتے انہوں کو ایسا نہیں جو جنہیں سونا سی وہ سونا بھی دیتا، لیکن جواباً اسلام نے انہوں جو نہیں دیتے کیسر و کسرا دے خزانے. حضرت بلال کٹ کھا دی نا مکے دی گلیاں، جواباً اسلام نے گلیاں نہیں چلایا بلکہ بلال نو کعبے دی چھت تے جاڑ دیتا. تامین حق بحقداراں سپرد بندگان مسند خاکاں سپرد. اقبال کہندا پھر رسول اللہ جدو آئے نا تے غلاماں نو بادشاہاں دی مسند تے بٹھا دیتا رسول. اسامہ بن زید کتنی عمر سی؟ 18 سال نہیں بنتی، 17 سال. 17 سال دے وچ خالد بن ولید بھی انہاں دی قیادت وچ سن، تے مولا علی بھی انہاں دی قیادت وچ سن، تے صدیق اکبر بھی انہاں دی قیادت وچ سن، حضرت عمر بھی انہاں دی قیادت سن، تے غلام تے لونڈی دے پتر سن. آخری لشکر جڑا حضور نے روانہ کیتا، میرے آقا نے دسیا کہ میں آ گیا ہوں، اب بات ہو گئی ختم ساری. اے تو موضوع ہی میرا بدل جانا ہے نا. اے اسلام بیان کرو دنیا دے جان چونکہ 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 نہ پتر چونکہ کی ہوتا. عقل صفاق استو صفاق تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا ممتاز قادری نو پھانسی دین لوگے تے پوری دنیا کٹھی ہو جائے منڈے نو پھانسی دینی تے پھانسی دے پھندے دی طرف جاندے ممتاز پیچھے مڑ کے بھی پیو نو نہ ویکھے. انہوں نے والد صاحب کہنے لگے اسی آخری باری کیا ممتاز منہ ادھر کر کے ایک باری دس، ایک باری پیچھے کر منہ. انہوں نے کہا اینج اینج کیتا، انہوں نے کہا ہن پیچھے منہ نہیں. کہنے لگے اسی پھر وہ بچے نو محمد علی نو کیا 5 سالہ بھئی تو پکار ہو سکتا ممتاز دے دل وچ کوئی کیفیت پیدا ہو جائے. وہ کہنے لگا ابا جی ایک باری منہ تے وکھائی جاؤ. انہوں نے کہا ہن نہیں وکھانا. پھر بہنا آواز دیتی، والدہ تو فوت ہوئی ہوئی، بہنا آواز دیتی. بہنا تے فون تے کوئی گل دکھ دی گل کرن تے بندہ فون تے رو پیندا تے بہنا پیچھے آواز دیتی ممتاز ایک باری منہ وکھا جا. انہوں نے کہا نہیں ہم اور طرف جا رہے ہیں. عقل صفاق استو صفاق تر. اقبال کہندا جی عقل ظلم تے اتر آوے نا تے کٹھے ہو جائے. اج روندا پھردا گلیاں بازاراں وچ مجھے کیوں نکالا. میں آکھا ممتاز قادری کو پھانسی کیوں دی. آج رویا کہتا جی 4 گھنٹے احتساب عدالت میں مجھے روزے کی حالت میں پوچھا گیا. میں کہتا تینوں پتہ نہیں سی جدو روزے دی حالت ہے ممتاز قادری نو تختہ دار دی طرف لے جائے. منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابوں، متا کوئی گل اولی نکلے رد ہو جائے. ہن پنڈیوں لے کے اتنا بھی کدی ہویا پنڈیوں لے کے لاہور تک 50 سپیکر بن کے تے رویا جی ٹی روڈ پوری تے مجھے کیوں نکالا. اجے تو دنیا ہے بابا، اجے تو قبر پیچھے پئی. یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ رونے والی باتیں. ہاں سپیکر بن کے بھی کدی کوئی رویا، یہ رو رہا. میں کہا ممتاز قادری دا تختہ دار تے بھی نہیں رویا. اسی 8 لاشاں چاہیے اسی پھر بھی نہیں روئے. فیض آباد 8 آخری جنازہ میں راتی 4 بجے پڑھایا، نہیں روئے. شاہ جی اسی روئے. ہاں ساڈے بچے دی داڑیاں بھی نہیں سنائیں. اے بچہ اٹھ کھڑا ہو اتنا سی حافظ عدیل ادھر ہوئے
اتنا سی وہ داڑھی ہے تھوڑی تھوڑی وہ بالکل ہی جناب داڑھی نہیں سی آئی وہ بچے نو جناب ایتھے گولی مار دیتی اسی وہ لاش پتا بھی جنازہ پڑھا کے نہیں ہوئی اسی حساب نہیں لینا انہوں نے ووٹ دیو ممتاز قادری 60 لاکھ بندہ موجود سی آخری باری حنیف قریشی میں نے تھلو کیا جدو سارے عوام کہہ رہے سی نا چلو ڈی چوک آخری باری حنیف قریشی تھلو میں نے اشارہ کیتا کہنے لگا ڈی چوک جا کے جنازہ پڑھنا ہے یا ایتھے پڑھنا ہے میں کہا نہیں ایتھے پڑھو جنازہ میں نے پتہ سی آج ڈی چوک سنی چل پہ نا تو بچنا کچھ نہیں تے اولیاء دیاں روحاں بھی آئیاں کھڑیاں سن جنہاں پاکستان بنایا علماء مشائخ دیاں روحاں بھی آ گئیاں وہ اسی بڑی مشکل نہ بنایا یہ پتہ نہیں توڑنا ساڑھے تو بڑا کوئی پرامن ہے کائنات 60 لاکھ بندہ ہوئے بندے کول آخری باری حنیف قریشی نے میں کہا نہیں پڑھاؤ اتھے جنازہ تے میں نے ایک بندے نے بھی آج تک غدار نہیں کیا انہوں نے پتہ سی جڑا 5 سال جیلن جاندہ رہا وہ آج غداری کر دیا میں نے ایک بندے نے گاڑ بھی نہیں کٹی جاندیا پتہ بھی کسے نہیں توڑیا سننی اینج کر کے جیو دہشت گرد ہمیں نہیں پتا دہشت گردی ہوتی کیا ہے لیکن دہشت گردی اور غیرت میں فرق ضرور ہوتا ہے رسول اللہ رسول 8 لاشاں اسی موڑے تے چاہیاں اسی نہیں روئے ساڑھے تو وڈی کسی نے قربانی دیتی اسلام دی خاطر ختم نبوت ناموس رسالت دی خاطر تو پرچی انہوں نے ضرور دے دو ساڑھی طرف اجازت ہے جے اساں یعنی اساں تو مراد سارے علماء مشائخ تسی جے تساں قربانیاں واقعی دیتیاں تو پھر پرچی انہوں نے ضرور دینی پرچی جے پرچی نہ یار جان چھوٹ جائے تو کتنا سستا سودا ہے اسی 12,000 شیل کھا دے پھر بھی میرا گڑا نہیں بیٹھے ایک شیل نال شاور نس پہ ایک شیل سٹیا تے سارے نس پہ جنگلے پھلانگ کے تے جگ پولیس آئی تو انہاں کناں نوں نپ لیا انہاں کہا ساڈے پیو دی بھی توبہ اندر نہیں آوا اسی 12,000 شیل کھا کے تے اسی پھر بھی مینوں آخر باری کہن لگے اے سپیکر ہے جھنڈے والی جگہ ایتھے تک پولیس آ گئی مینوں آ کے ڈاکٹر شفیق امینی کہن لگے میرے کان وچ او تے آ گئے تے میں کہا آ گئے تے تکڑے ہوو دو ہی گلاں یا شہادت یا گرفتاری ہے اور کیڑی بات کی ہویا میں کہا آ گئے تے ایویں جھوٹ مارتے رہے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے بس اتنی گل ڈاکٹر شفیق امینی نے میں کہی انہیں چھال نیچے ماری تو ہزارہ بندے کے نس پہ میں ویکھیا نسی جان میں ڈاکٹر شفیق امینی نے کہا میں کہا کی ہویا کہنے لگا پتہ نہیں کی ہویا ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم یہ اس کا وعدہ ہے یہ اس کا وعدہ ہے جی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری ضرور مدد یثبت فاعل کون ہے جی علماء دسن وہ ضمیر کدھر لوٹ رہی اللہ دی طرف فرمایا جب کوئی موقع نسڑ دا آیا تو تمہیں نسڑ بھی نہیں دے اینج صبر کر کے رکھے یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا 12,000 شیل کھا کے یار ٹرالا 1 انچ بھی اگے پیچھے نہیں اینج میں نعرے لاندہ رہے تاجدار ختم نبوت اے تواڈے جڑے چہرے دی چمک ہے نا جس شہید دے میں گھر گیا نا میں ڈردا سی ہو سکتا انہاں دی والدہ اور انہاں دے باپ جڑے نو میرے نال ناراض ہون جس تے گیا نا تے انہاں دے ماں پیو ہاتھ بن کے انہاں کہا جناب ایک تے اسی دے چکے ہیں باری باقی پتر کدوں لینے نے اسلام والا جی عقل صفاق است و صفاق تر اقبال کہندا جی عقل ظلم دے اتر آوے تے پھر عشق ہے وہ پھٹے ہوتے جا کے چھاڑ مار کے ممتاز جا چڑھے آج تک چل کے پھندے تک کوئی نہیں گیا ممتاز چھال مار کے جا چڑھیا جلاد نو کہنے لگا میں جب تک لبیک دا نعرہ پورا نہ لاواں پھٹا نہ چھکی دوں ایک 2 منٹ ہوتا ویکھیا 2.5 منٹ تو بعد ہس پیا ہسیا کیوں سی انہیں کہ جنہیں مالک واسطے آ گئے وہ آ گئے کیوں جی بس اتنی بات ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ ایدی تو میں افتخار چودھری نوں کیا سی، میں کہ شیر میں نوں سمجھا دے میں تینوں جنا من وہ جدو حاضر سروس سی ہن ساڈے خلاف بولتا ہے، پتہ کیوں بولتا ہے؟ وہ بندے جو ریٹائر ہویا نا، میں بندے بھیجے میں اس آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میں کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا۔ وہ اس واسطے ساڈے خلاف دھوم کٹتا رہندا ٹی وی بیٹھ کے، طارق لبیک والے ایسے ہیں، دو باری بندے بھیجے میں کہ ان کو میں تینوں نہیں ملنا، کہنے وجہ میں کہ جدوں تو ہوتے سی ادو سانو بلانا سی نا ممتاز دے مسئلے کہ مولویوں کی رولا پایا ہوئے نے، اسی پھر تینوں عدالت سمجھا دے مسئلہ ہے ناموس رسالت کیا ہے۔ ہن جہاں کھیتی دا ککھ نہ رہا، نہ سکا نہ ہریا، تے کس کم دھوپ سکاون والی تے کس کم بدل ورے دا۔ میں کہ ہن تو سانو مل کے کی کر ساڈے مقابلے 75 ووٹ لے، اسی 7,500 لے 120 ہلکے میرے 75 ووٹ۔ میں کہ چلیا ووٹ لوگ نہیں دے جدو عہدے تے بیٹھے ہوندے نا اس ویلے تسی بھول جاندے ہو، جدو ریٹائر ہوندے ہو پھر تانوں اسلام یاد آنا، پھر تانوں عدل یاد آنا، پھر اس ویلے کس قوم نو عدل کر کے دکھانا سی نا، سارے نو لمیا پانا سی ظالماں نو، پھر ویکھدا کہ تینوں قوم وزیر اعظم بھی بناندی کہ نہ بناندی۔ ہاں جی یہ جتنے لوگ ہوندے نا جی کتاباں بعد وچ لکھدے، جنرل شاہد عزیز پہلے پرویز مشرف دی چمچگیری کرتا رہا، ہن ایڈی موٹی کتاب لکھ دیتی سی یہ خاموشی کہاں تک۔ میں کہ ادو لکھڑی سی جب جنرل پرویز مشرف دی پش پش کر رہے سی، ہن کہندا بڑا ظالم سی جو مشرف نو کڑیاں ننگیاں وکھاندا رہا۔ میں کہ ادو مشرف دے ہتھ گولی رکھ دے کسی نہ کہ اوئے مسلماناں دی تاریخ تے انج ایک عورت دی آواز ہوتے محمد بن قاسم ہے، تو کیڑا جنرل ہے جڑا کڑیاں ننگیاں پہ وکھاندا۔ ہن کتاباں لکھن دا کوئی فائدہ ہے؟ ہن کوئی فائدہ نہیں، ہن باویں جو مرضی لکھ۔ یہ جتنے ریٹائر ہوندے نا تو جو آتی ہے قبل نظر پھر کہنے نہیں ہن سانو بھی کچھ اسلام دی خدمت کر کے ہن نہیں ہن تو عمر بن سعد والی گل ہے۔ عمر بن سعد نو جدوں مختار سقفی دی سپاہی نپن گیا نا تے اودا پتر باہر آیا، انہاں کہا کتھے ہو تیرا پیو جڑا امام علی مقام دے مقابلے گئے سی؟ انہاں کہا اندر تسبیح چھکی جا رہا، انہوں کہا تسبیح چھکڑی اس ویلے سی جدوں امام علی مقام دے مقابلے چ آیا، ہن تسبیح چھکدا کیوں جی؟ تسبیح چھکن دا بھی کوئی ٹائم ہوندا۔ ہاں جی مختار سقفی دے سپاہی اندر گئے تے عمر بن سعد نو کٹدے باہر آ کے ٹکڑے کیتے، انہوں نے کہا ہن سمجھ آئی ہے امام علی مقام دے مقابلے، ہن تسبیح پڑھن دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ ہاں یہ ہن ساڈے لوگ جدوں کچا گڈے گوڈے رہ جان پھر اسلام دی گلاں شروع کر دیں۔ اسلام دی گل تے اس ویلے ہوے جس ویلے بندے کول عہدہ ہوے، پھر اسلام نو تقویت مل رہی ہوے، اس ویلے پھر جناب خالد بن ولید دی تلوار چلی نا اسلام میں، تلواراں ٹوٹدیاں رہیاں کہ نہیں ٹوٹدیاں رہیاں؟ ایک ہی ہویا سارا کچھ جناب کر تو بعد ہوں پھر کہنے جی میں اسلام کے بارے میں کتاب لکھ رہا ہوں۔ میں کہا کتاب نہیں، اسلام کے بارے میں جان دے سن، جنے دے سن، کھڑے رہ کے اسی نہیں، اسلام سانو تے کھڑا نہیں رکھیا۔ اے فیض آباد دا دھرنا 7 مہینے ہو گئے اجے تک پش لگی ہو۔ ہاں جی ساڈے کو 10 بندے گل کے چاہے یہ نہ سمجھے سی مولویوں کول کنے آنا ہے۔ میں کہا گل بچے مولویاں دی نہیں، گل وچ ہو رہے ہونا۔ اسی تاریخ بدل دیتی 70 سال، اج 1 روپے بھی اسی نہیں لیا تہاڈے کو لیا جی، ہاں 1 روپے بھی نہیں لیا سے آپ نے جتنے امیدوار کھڑے کیتے، 1 روپے بھی کوئی ثابت ہوئے گا اسی جتنے لیا اسی انہوں لمحہ پا دینا۔ ہاں بالکل بالکل کسے نے اسی کسے امیدوار کو 1 روپے بھی نہیں لیا۔ 70 سال پہلی باری ہویا پارٹی فنڈ دے نام تے لوگ کروڑا روپے کٹھے کرتے سن، اسی اے بھی انہاں دا جناب لمحہ پا دیتا۔ اسا کیا بغیر فنڈ تو بھی تے بندہ ٹکٹ دے سکتا، تے میں کسی سیٹ تو کھڑا نہیں ہویا، اور بلے والا 5 تو کھڑا ہویا، میں کم از کم 10 تو ہو سکتا سی، گیند مارن والا 5 تو ہو سکتا، تے قرآن و حدیث پڑھانے والا 10 تو ہو ہی سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ کیوں جی؟ تے میں ایک تو بھی کھڑا نہیں ہوا، اس واسطے نہیں ہوا کہ میں کہ لوگاں کہنا ہے بس اے زندگی دا مقصد سی مولانا، اے مقصد سی، اے مقصد سی، بس یہ ساری محنت اس واسطے۔ میرے خاندان دا کوئی بندہ بھی کھڑا نہیں ہوا، ہاں بالکل کوئی ثابت کرے گا تو میں حاضر ہوں، جڑا میرے جرمانہ تو چھٹاؤ نہیں، بالکل کسی بندے نو نہیں کھڑا کیتا۔ اور آئندہ بھی تسی ویکھو کہ مولوی خادم مسجد تے جھاڑو دینا ہی فخر سمجھو۔ ہاں بالکل میں ویل چیئر تے بھی جھاڑو دینا، منڈے میں نہیں دین دیندے مسجد۔
میں رات جاواں نا تقریر کر کے مسجد میں کہنا ہن تے ویکھن والا کوئی نہیں جھاڑو مینوں یہ کہندے نہیں ساڈے ہوندے تے تسی نہیں رو پیندے پھر میں انہاں جھاڑو دے دینا میرے واسطے ہی فخر ہے کائنات دا 36 لاکھ مربع میل دے حکمران سن حضرت عمر تے مسجد قباء دی زیارت کرن گئے تے گرد و غبار پہ سی تے آپ نے تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے تے دست مبارک نال صفائی کی سبحان اللہ ہاں تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کے موافق تدرواں نہیں دین شاہ بازی ایک گل تو میں نے اوباما بھی نہیں کہہ سکتا ایک گل تو میں نے ٹرمپ بھی نہیں کہہ سکتا ٹرمپ کون ہوندا اوباما کون ہوندا چوڑا میری اپنی مرضی میرا دل جویں کرے میں اپنے نبی نال پیار کروں توجہ 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 اقبال کہندا میں یورپ وچ پڑھن گیا تے میں ویکھیا تے کہا ایک لرد فرنگی نے اپنے پسر سے کہ منظر وہ طلب کر کے آنکھ نہ ہو کبھی سیر سینے میں رہیں راز ملوک آنا تو بہتر کرتے نہیں کبھی محکوم کو تیغوں سے زیر اقبال کہنے لگا میں ویکھیا ایک لاڈ فرنگی اپنے پتر نو کہہ رہا ہے پترا او مسلماناں نو سدا غلام بنا کے رکھنا ہے انہیں کیا ہوئے یہ تے 8 تلواراں پکڑ کے بدر چلے جاندے نے انہاں نو کیویں غلام بنائے گا کیوں جی یہ تے تیر کھا کے کہندے نے فزتو برب الکعبۃ اللہ دی قسم ہے میں تے بازی جیت گیا یہ تے حضرت ام عامر والد بھی تے برا بھی تے شوہر بھی پتر دے کی بھی کہندیاں کل مصیبت بعدک جلل یہ تے عورتاں بھی 4 رشتے دے کے کہندیاں حضور تسی جی موجود ہو انہاں نو تے غلام تے سمندر میں گھوڑے پا دیندے حافظ نے لکھا بھائی حضرت سلمان فارسی تے حضرت سعد گلاں کردیاں دریا دجلہ گھوڑے پا دیتے یہ بھی نہ ویکھیا دریا آ گیا ہاں جی مطلب ویکھتا بھی پانی آ گیا ہو گئے تو سمندر گھوڑے پا دینے کیوں جی یہ تو کشتیاں جلا دینے یہ 16 واری سومنات فتح نہ ہوئے تو 97 واری محمود غزنوی پھر آ جاتا وہ کہنے لگا انہاں نو تے غلام بنایا ہی نہیں جا سکتا چلو یہاں تو انہوں نے کہا نہیں میں تینوں دستا اے میں نے جڑی گل پولیس افسر نے کی تھی نا میں وہ وضاحت نہیں کرنے لگا انہوں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے سے پھر انہوں نے کہا انہوں نے تعلیم ہو جی پڑھاؤ ہووے مسلمانہ دی سمجھی اسمبلی ہوون مسلمانہ دے پتر تے اسمبلی وچ جا کے ختم نبوت تے ڈاکہ مار دین گے تعلیم ساڈی پڑھاؤ کیوں جی جتے کھوتے بھی ختم نبوت نو من گئے اتنے اسمبلی ممبر جڑے جا کے ڈاکہ مار دیں انہوں نے کہا تعلیم ہو جی پڑھاؤ یورپ نو بھی تکلیف ہوئے 295 سی دی تے ساڑی اسمبلی بھی نہیں ہوئے ہاں تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملائم تو جدھر جائے سے پھر وہ لاڈ فرنگی اقبال کہندا اپنے پتر نو کہنے لگا پترا تیراں تے تلواراں نال تھلے نہیں ہوندے اے تے پھندے تے جا کے بھی ممتاز لبیک کہہ دیندا یا لبیک یا رسول اللہ 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 انہوں نے کہا سپیکر اسی آرڈر کر دے تو پھر دن ساڑھے خلاف جہاد کر دینا سی بھئی اسی ازانہ دی سپیکر نہیں دے سکتے انہوں نے تعلیم ہو جی پڑھاؤ کہ سمریاں بل پاس ہو جائے اتنے سپیکر 4 طرف ازان بھی نہیں دے سکتے انہوں نے تعلیم ہو جی پڑھاؤ مسلمانہ دے بچے آپ قانون ناموس رسالت کے خلاف بک کر رہے اے گلان ساریاں جڑیاں سمجھو اسی تواڈے سامنے بندے پیش کر دیتے ہیں قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہے گا یا اللہ یہ مولوی آئی کوئی نہیں سکتا یہ تے حجرے میں بیٹھے رہے ایسی آیا باہر نکل ویل چیئر تے بیٹھ کے جیل میں بھگت آئے سمجھ آئی نا بات میں نے اندر بھی جا کے انہیں ہتھکڑیاں لائی رکھیاں بھائی ہونے توبہ کرے گا میں کہا بچے لگتے ہوئے ان کرنا توبہ میں کہا جی جلے ہوئے ہو میں کہا جی گلہ کرنے تو پھر مطلب اندر آنا کیوں سی میں کہا کیوں جی انج میں نے پتی رکھے اندر بھی جا کے میں کہا انج تے نہیں نہ ہونا توجہ ایڈے ایڈے وڈو اور لال بیگاڑی میں نے جناب کوٹری دب دیتا جتے پہلے خیال میں رہی کوئی اتنی گندی ہوتے حیوان بھی نہیں سی رہ سکتا اتھی بھی میں خوشی خوشی رہا میں لال بیگا نو کیا میں آکھا میں ہن سمجھ لگا اے نہ ہوئے تسی راتی میرے منہ تے چڑھاؤ تانوں پتہ ہے میں کیوں آیا بیٹھا تھے
کیوں سانو کیڑی پریشانی اذلا فرق بین موتی و حیاتی امام ابن حجر اسقلانی لکھیا اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم و ذالک عندہ جلی لا خفا بھی فرمایا اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اور حضور یہ بھی جانتے ہیں مولوی خادم چشتیہ شریف کیڑی نیت نہ آیا بیٹھا تسی اس ویلے کیڑی نیت لے بیٹھے حضور کو یہ بھی پتا ہے اور اس ویلے تسی دل جو کی سوچ رہے ہو تو دل تے کی گزر رہا خواطر حضور کو یہ بھی پتا ہے تو جب میں نے کہا میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ مولوی خادم اس جیل بیٹھے آتے پھر سانو کیڑی پریشانی جے مالک اس گل تے خوش ہیں کہ اے تے جیل وچ مرے تے سانو کوئی پریشانی جیڑا بندہ یہ حالات نہیں ٹھیک میں کہا حالات کدوں ٹھیک سن میرے آقا نے فرمایا وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَىٰ أَحَدٌ حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ستایا گیا نا اور کسی کو میری بڑی قیمتی پگڑی ہے میں ایک ادھر کھل گئی تو پھر نقصان ہو جائے آ گیا نا میدان حضور دے غلام وَلَقَدْ خِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ حضور نے فرمایا جتنا دنیا میں مجھے ڈرایا گیا نا کسی کو نہیں ڈرایا اگلی گل میں دساں جی 20 قسم دے کھانے کھا کے حضور گلاں کرنیاں کیڑیاں مشکل ہیں ولقد اتت علی ثلاثون من بین لیلۃ و یوم وما لی ولبلال طعام یاکل ذو کبد حضور نے فرمایا 30 دن میرے تے بلال تے ایو جے آئے کہ میرے تے بلال کول کھان دی کوئی شے کوئی نہیں تساں کی سمجھدے ہو اج دین دیوار اسد کیڑی قربانیاں دتیاں 20 قسم دے پگڑیاں بن کے 20 قسم دے کھانے کھا کے ہاں جی نہیں حالات نہیں ٹھیک حالات ٹھیک سمجھے تو میرے آقا نے لوگ آئے تھے پتھر مار دیتے کیوں جی یہ حالات ٹھیک سن اس وقت امیر حمزہ دے جگر تے کلیجے کڈے گئے اس وقت حالات ٹھیک سن یہ بہانہ بڑے ہاں جی حالات نہیں ٹھیک ملک پاکستان ہے حالات نو کی بڑے ہاں جی اسی سپیکر کیوں لا دئیے تواڈے پیو دا قانون ہے اذان بھی نہ دئیے ہن پھر سپیکر لائے کوئی نہیں سارے تو بالکل لاڑے تسی آپ گئے تو کسی دی ضرورت ہے سپیکر کوئی مطلب آئے تکڑے ہوئے انہوں روڈ دیو ہاں بالکل توجہ سنی اپنی جیباں بھی خالی کرن اے نہیں بھئی انہاں دے علماء دے پا دیو بھئی ڈیرے تے آئے جی ہن پر آج کی پکیا جڑا کہدا نا کی پکیا جھوٹ مارنا میں حضور نال پیار کیتا میں لاہور دا سویرے چلیا مینوں انہاں فوٹو باس راتی روٹی دتی میں رستے نہیں پوچھے روٹی بھی کھوانی تسی کوئی شامی دیتی روفی عشاء دے ویلے تا بھی میں نہیں پوچھا کسی کو سمجھ آئی نا 2 کیلے میں کھا دیں 2 کیلے بس دیہاڑی پھر بھی نکل گئی میری والدہ پڑے ہوئے کوئی نہیں سنو میں نے کہا سن پترا جڑا دودھ پی کے ستا رات ہوتی بھی گزر گئی جڑا پانی پی کے ستا رات ہوتی بھی گزر گئی یہ میں نے سمجھانے ہوندے سن بھئی دودھ دکھا دے آرام نہ پہ کمان رات دو دی گزر جانا سمجھ آئی نا بات ایک کیڑی بات ہوئی جناب کی بریانی دے ڈھڈ تو باہر نکلو گے تو تسی انہاں نوں لبیک والے نوں ووٹ دینے ورنہ جو انہاں دے دروازے تے بریانی دیاں دیگاں کھڑک رہی ہوں تساں کہنا چلو بریانی اتھوں کھائیے تے ووٹ کی طرف آئیے نا ووٹ بھی ادھروں تے روٹی بھی ادھروں ہاں اس ڈھڈ نوں کب دینا جڑا ڈھڈ تانوں کسی غیر دے دروازے تے لے جائے اقبال کہندا پانی پانی کر گئی مجھے کلندر کی یہ بات کہ تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من تیرا اور اقبال کہندا مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہیں بھوکا بندہ لوگ تے دروازے تے چلا جاتا کیوں جی پیٹ تے پتھر بن کے 12,000 درہم دے دے سن مشرکین مکہ عمر بن عبد ود دی لاش دے دیو او خندق جڑانا چھڑان کے ادھر آ گیا مولا علی جدوں انہوں قتل کیتا نا تے بعد وچ حضور دی بارگاہ صحابہ کہے جی او کہندے 12,000 درہم لے لو تے اس مردار دی لاش سانو دیو تو میرے آقا نے فرمایا انہیں مردار دی لاش دے دو اسی لاشاں دے پیسے نہیں لے دو